جو ایک سجدے میں امام کے ساتھ شرکت نہیں کر سکتے، جب ایک سجدہ رہ جائے تو اس صورت میں امام سے پوچھ جاتی ہے اور مدار کو چاہیے کہ وہ زور کی اشارت کرنے پر جب یہ لوگ جمع ہو رہا ہے تو چل جائیں، اچھا ہے بہت اچھا ہے، لیکن اگر زور کی اشارت کرنے پڑیں گے تو آواز تھوڑی آہستہ تھی کولر کی وجہ سے، اس کی وجہ سے یہ جو فلور لگے نا اس کی وجہ سے انتظامی معاملہ نماز کے کولر لگے ہوتے ہیں، کسی نے بیچ میں اللہ اکبر کہہ دیا ضرورت نہیں ہے کہنے کی آواز، جب ان کا نماز کا طریقہ کار ہے پڑھانے کا تو ان کو فالو کرنا چاہیے، تو نیا بندہ ہے جس نے کرا یہ نماز کے 4-5 مسائل ہیں جو دریافت کیے گئے ہیں۔ نماز کا بہت اہم مسئلہ جس کی طرف سے لوگ بہت غافل ہوتے ہیں، دیکھیے کسی نے دریافت کیا ہے اور بہت اچھا، اس سجدے میں پاؤں کی انگلیوں کی پوزیشن کیا ہونی چاہیے۔ دیکھیں یہ ایک پینسل ہے، اگر ہم اس سے سمجھ لیں زندگی بھر کے لیے اپنی اور اپنے بچوں کی نماز ٹھیک ہو جائے۔ اس پینسل کو ایسے کھڑا کرنا ہے، اس پینسل کا سر یہ اور اس کے پاؤں یہ ہیں نیچے، اور اس پینسل کا پیٹ یہ۔ پینسل کا سر یہ مانا گیا، پاؤں یہ مانے گئے اور پیٹ یہ مانا گیا۔ اس پاؤں کی انگلی کو جب ہم زمین پہ لگائیں گے تو یہ جو سر ہے یہ ایسے جا کر ٹکے گا زمین پہ۔ محض انگلیوں کا سر زمین پہ ٹک جائے اور ان انگلیوں کا یہ جو پیٹ ہے نا یہ زمین پہ نہ لگے تو نماز نہیں ہوگی، ٹوٹ جائے۔ یہ انگلیوں کا پیٹ زمین پہ لگانا، اپنی انگلیوں کو اتنا موڑنا، اس پہ پریشر ڈالنا کہ یہ انگلی کا سر نہیں اس کا پیٹ بھی زمین کے ساتھ لگے گا تو فرض پورا ہوگا سجدے کا، وگرنہ اگر اس نے صرف انگلیوں کے سر ٹکا لیے، 10 انگلیاں ہیں نا ان کے سر ٹکا لیے، 2 انگوٹھے اور 8 انگلیاں، نماز کے۔ اس لیے کم سے کم 1 انگلی کا پیٹ لگنا چاہیے زمین۔ اس لیے اگر کسی آدمی نے سجدہ کیا اور فرض کر لیجئے کہ ایسے اس نے جا کر ٹکا دی انگلیاں، یہ اس نے انگلیاں ٹکا دی تو انگلیوں کے سر زمین کو چھو رہے ہیں نا، اس کا پیٹ تو نہیں نا چھو رہا، یہ اندر کے پور جو ہیں پیٹ ہے نا یہ تو نہیں چھو رہا نا،
انگلیوں پر ذرا سا دباؤ ڈالے گا، انگلیاں مڑیں گی اور انگلیوں کا پیٹ زمین کو چھوئے گا۔ اگر 8 انگلیاں اور 2 انگوٹھے 10 ہو گئے، 10 میں سے ایک کا پیٹ بھی زمین پہ نہیں لگا، نماز نہیں ہوگی۔ اسی لیے فوجی اگر بوٹ پہن کے بند نماز پڑھے گا تو نہیں ہوگی۔ کوئی بھی آدمی بند بوٹ پہنے ہوئے تو انگلیوں کا پیٹ تو زمین پہ نہیں لگے گا نا، نماز کیسے ہو جائے گی؟ نماز نہیں۔ موزے پہنے ہوئے تو اسے چاہیے کہ چمڑے کے موزے ہیں اور وہ دبائے زمین پہ تاکہ کسی نہ کسی ایک انگلی کا پیٹ زمین پر لگے۔ جرابیں پہنی ہوئی ہیں، اونی سوتی کوئی بھی، تو اس میں غفلت نہیں کرنی چاہیے۔ فقہا نے اس کو لکھا ہے بڑی تفصیل سے، اور فقہا نے لکھا ہے کہ یہ لگانا فرض کے درجے میں ہے اس انگلیوں کا پیٹ، وگرنہ نماز نہیں ہوتی۔ والناس اکثر منہا غافلون، اور عام طور پہ انہوں نے لکھا ہے ہمارے زمانے میں لوگ اس مسئلے کو نہیں جانتے، غافل ہیں۔ وہ اپنے زمانے کے متعلق لکھتے ہیں، تو اس لیے نماز سیکھنی چاہیے کہ کیسے پڑھنی ہے۔ اسی لیے بوٹ پہن کے نماز پڑھنا، جوتے پہن کے نماز پڑھنا، ایک تو چیز یہ ہے۔ دوسری چیز یہ ہے، جو ہم جوتے پہن کے نماز پڑھنے کو ناجائز کہتے ہیں اور جو جائز کہتے ہیں، یہ ساری بحث اس کو سمجھنا چاہیے۔ ایک صورت تو یہ ہو گئی، دوسری صورت اس کی یہ ہے کہ آدمی نے جوتے پہننے اور جوتوں سمیت جب نماز پڑھے گا تو ایک تو انگلیوں کا پیٹ نہیں لگے گا، دوسرے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو جوتے پہن کے لوگ نماز پڑھا کرتے تھے وہ کیفیت اور تھی، گلیاں پاک تھیں، ریت تھی، یہ معاشرہ اور تمدن نہیں تھا، پانی نہیں بہتا تھا، ایسی چیزیں نہیں ہوتی تھیں۔ تو جب ایسی چیزیں نہیں ہوتی تھیں تو جوتے ناپاک نہیں ہوتے تھے۔ ہمارے زمانے میں جوتے عام طور پہ ناپاک ہوتے ہیں، اور اگر ناپاک جوتے ان پہ پاؤں رکھا اور پاؤں کے اور ناپاک جوتے کے درمیان کوئی تہ نہیں تھی، چمڑے کی، کاغذ کی، کپڑے کی کوئی تہ نہیں تھی، تو ایسے جنازہ بھی نہیں ہوتا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ نجاست اور گندگی کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک گندگی اور نجاست ہوا ہے جو نظر آتی ہے، ظاہر ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے پاؤں پہ لگی ہوئی، جوتے پہ لگی ہوئی تو کوئی بھی نماز نہیں پڑھتا۔ اور ایک گندگی اور نجاست ہوا ہے جو لیکوڈ ہوتی ہے، مائع ہوتی ہے۔ مائع نجاست اگر جذب ہو جائے کپڑے میں، چمڑے میں، کسی چیز میں، اور اس پہ گندگی کا کوئی اثر باقی نہ رہے، نہ داغ ہو، نہ بو ہو، نہ رنگ ہو، پتہ ہی نہیں چلتا۔ لیکن یہ یقین ہے 100% کہ یہاں پہ نجاست کوئی چیز گندی گری ہے، اور کپڑے نے ایسے جذب کر لی ہے، فائن شراب ہے بہت اعلیٰ درجے کی، ایک قطرہ گر گیا کپڑے نے جذب کر لیا، پتہ ہی نہیں چلتا۔ فقہا نے لکھا ہے کہ لیکوڈ نجاست چاہے اپنا کوئی اثر نہ رکھتی ہو، اس کو دھوئے بغیر پاکیزگی نہیں ہے، اس کو دھونا پڑے گا، 3 مرتبہ دھوئے اور 3 مرتبہ نچوڑے اس جگہ کو جس کے متعلق یقین ہے، یا پھر وہ یہ کر لے کہ ایک ہی مرتبہ پانی کے نیچے رکھے، اتنا پانی اس پہ گرا دے کہ 3 مرتبہ کے لیے کافی ہوتا، اور آخر پہ ایک بار نچوڑ لے، وہ چیز پاک ہو جائے گی۔ اب آپ اس فتوے اور مسئلے کو جوتے پہ لے جائیے۔ جوتے میں ہمارے ہاں بے احتیاطیاں ہوتی ہیں واش رومز میں، اور یقیناً ناپاک پانی اس میں جذب ہو جاتا ہے۔ اب جب جذب ہو جائے گا تو دھوئے بغیر وہ پاک نہیں ہوتا، پالش کے بغیر پاک نہیں ہوتا، وہ جوتا پاک کیسے ہوگا؟ تو اس ناپاک جوتے میں جب نماز پڑھے گا تو نماز کیسے ہو جائے گی؟ نماز نہیں ہوگی۔ دوسرا مسئلہ یہ ہو گیا۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جوتا پہن کے نماز پڑھ لیتے تھے۔ وہ جوتا جو بنایا جاتا تھا وہ ایک پرت کا ہوتا تھا،
اور بہترین جوتا عربوں میں بادشاہوں کا شمار کیا جاتا تھا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں ایک شاعر نے یہ کہا ہے، یہ حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ ہے، ہمیں وہ خیال آتا ہے شاید حضرت ہیں یا کوئی اور جو بھی ہے، انہوں نے کہا یا خیر من یمشی بنعل فرد، اے وہ ذات جو سب سے زیادہ اچھی ہے، جس کے جوتوں پہ میں قربان، وہ ایسا جوتا پہنتا ہے ایک پرت کا، چمڑے کی ایک پرت سے جب جوتا بنے گا تو پرت ہوتی ہے بالکل باریک، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پرت کا جوتا پہنتے تھے، اور ایک پرت کے جوتے میں جب پاؤں مبارک انگلیاں دبتی تھیں تو انگلیوں کا پیٹ زمین پہ لگ جاتا تھا، بس ختم ہوئی بات، نماز ہو گئی۔ تو اس لیے جوتا پہن کے نماز پڑھنا یہ شرط پوری ہوگی، انگلیوں کا پیٹ زمین پہ لگے گا تب جا کر نماز ہوگی، ورنہ نماز نہیں ہوگی۔ ایک مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ یہ پوچھا گیا ہے کہ گھر میں جماعت کرانی ہو تو اہلیہ کے ساتھ جماعت کیسے کرائی جا سکتی ہے؟ ساری فقہا کی بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ خاتون کے پاؤں کا اعتبار ہے، مرد سے وہ اتنا پیچھے کھڑی ہوں کہ ان کا پاؤں کا جو انگوٹھا ہے وہ مرد کی ایڑی سے پیچھے، اور اگر ان کا قد لمبا ہو اور شوہر کے سر میں سجدے سے آگے چلا جائے تو بھی نماز ہو جائے گی۔ بس آسان مسئلہ یہ ہے کہ مرد کے محاذات میں برابری میں کھڑے نہیں ہونا، خاتون کھڑی ہوں اتنا پیچھے کہ ان کے پاؤں کا انگوٹھا شوہر یا جو بھی مرد ہے اس کی ایڑی سے پیچھے ہو، یہ باجماعت نماز ہو جائے گی۔ تیسرا مسئلہ جو انہوں نے پوچھا ہے وہ یہ لکھا ہے کہ چست لباس جس میں جسم کے چھپے ہوئے اعضاء نمایاں ہوں، یہ نماز کیا واجب الاعادہ ہے؟ بالکل واجب الاعادہ ہے، دوبارہ پڑھنی چاہیے، نماز نہیں ہوتی، دوبارہ پڑھنا لازم ہے بھائی، نماز ہوئی نہیں تو پڑھے گا نا۔ اہل سنہ کے ائمہ کے درمیان ہونے والے اجتہادی اختلافات میں کوئی ثواب میں اور کوئی خطا میں ہوتا ہے، کیا ان کے اجتہاد کا ثواب ہوگا یا خطا؟ دنیا میں اس کا پتہ کس طرح لگ جاتا ہے؟ نیز اجتہادی اختلاف میں رائے کا ایک ہی درست ہونا اور باقی کا خطا ہونا لازم ہے، وضاحت کر دیجئے تاکہ علم میں اضافہ ہو۔ بڑا اچھا سوال آپ نے پوچھا ہے۔ ائمہ کے درمیان اجتہادی اختلافات عقیدے پہ نہیں ہوا کرتے، وہ جو ہوتے ہیں وہ آپ سے عرض کر دیتے ہیں۔ یہ بڑی اہم بات آپ نے پوچھی اور ماشاءاللہ بڑی علمی بھی۔ ائمہ کرام کے درمیان اجتہادی اختلافات عقیدے پہ نہیں ہوتے، امت میں اعمال پر ہوتے ہیں، اور جہاں کتاب و سنت کی نص صریح ہو، قرآن نے ایک بات کہہ دی، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ او دمم مسفوحن، اور جاری خون حرام ہے، ناپاک ہے، او لحم خنزیرن، خنزیر کا گوشت حرام ہے، جہاں نص آ جاتی ہے وہاں اجتہاد نہیں ہوتا، کتاب نے فیصلہ کر دیا، حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا کسی بات پہ، بس ختم ہو گئی بات، وہ نص صریح مل گئی، اور نص صریح کے ہوتے ہوئے، قطعی فیصلے کے ہوتے ہوئے، فائنل ڈیسیژن کے ہوتے ہوئے کسی کا اجتہاد ہو بھی نہیں سکتا، یہ اعمال میں ہوتا ہے۔ اور نص صریح کے ہوتے ہوئے صحابہ کرام اور خلافت راشدہ میں جو اجتہادات ہوا کرتے تھے رضی اللہ عنہم، اس کی نوعیت اور تھی۔ مثلا قرآن نے کہہ دیا نماز فرض ہے، اب نماز تو فرض ہے، فردر جو اجتہاد ہوگا وہ یہ کہ نماز 5 وقت فرض ہے، اللہ نے فرض قرار دی ہے، کیا نماز میں کوئی کیفیت ایسی بھی ہے کہ نماز 2 کر کے 4 نمازیں 2 مرتبہ پڑھ لی جائیں، ظہر عصر اکٹھی کر لی جائے، مغرب عشاء، تو کہنے میں یہ 3 نمازیں ہو جائیں گی، مگر حقیقت میں 5 ہوں گی، تو کیا ہو سکتا ہے؟
اجتہاد اس پہ ہوگا کہ فاتحہ پڑھنی ہے یا نہیں، اجتہاد اس پہ ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یدین کیا تھا یا نہیں۔ یہ سارے اعمال کے اجتہادات ہیں، ان اجتہادات میں خطا بھی ہے، ثواب بھی ہے، ایک رائے درست ہوگی اور باقی تینوں رائیں اس کے مقابلے میں کم درست قرار پائیں گی۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ غلط ہے۔ اس کی بالکل مثال ایسے ہے جیسے دو بچے محنت کرتے ہیں، باپ دیکھتا ہے کہ میرے دونوں بیٹے رات بھر پڑھ رہے ہیں، رزلٹ آتا ہے اور ایک کامیاب ہو جاتا ہے، دوسرا فیل ہو جاتا ہے، تو باپ کہتا ہے بیٹے نے محنت تو کی ہے، الگ بات ہے کہ صحیح رزلٹ تک، صحیح جواب تک نہیں پہنچا۔ مجتہد نے اجتہاد کی شرائط پوری کی اور اس کے بعد وہ اٹھا، اس نے اجتہاد کیا اور اجتہاد میں اس کا رزلٹ وہ نہیں نکلا جو اللہ کو مطلوب تھا، تو اللہ اسے گناہ نہیں دے گا، اللہ اسے محنت کا ثواب دے گا۔ یہ بڑی واضح مثال ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اجتہاد کیا اور طلاق کا ایک مسئلہ تھا، اور آپ نے عورت کو رجوع کا حکم دیا، مرد کو رجوع کا، اور اس عورت کو اس کے شوہر کے حوالے کر دیا۔ ان سے ان کی اولاد ہو گئی۔ امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں وہ حاضر ہوئے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا بڑا احترام کرتے تھے، اور جو فیصلے انہوں نے خود کیے ہوئے ہوتے تھے، ان سے کہتے تھے کہ مجھے یہ چیز پیش آئی تھی، یہ آئی تھی، یہ آئی تھی۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ بھی ایسے، عبداللہ رضی اللہ عنہ نے پلٹائی جب بات کہ حضرت ایسے آ گئی تھی اور ایسے فتویٰ دیا ہے، تو انہوں نے کہا عبداللہ یہ فتویٰ ٹھیک نہیں ہے، یہ تو طلاق ہو گئی، یہ تو نکاح ہوا ختم ہو گیا۔ پھر انہوں نے سمجھایا، اجتہاد دونوں نے کیا، امیر المومنین نے بھی اور عبداللہ نے بھی رضی اللہ عنہ۔ وہ گئے واپس، جا کے اس قبیلے میں اس شخص کو ڈھونڈا اور فرمایا یہ اولاد تمہاری ہے، اس اولاد کی ساری ذمہ داری تم پر ہے، وہ جو بھی تعلقات قائم ہوئے ہیں اس کا کوئی گناہ نہیں ہے، اس لیے کہ میں نے اجتہاد سے فتویٰ دیا تھا اور میرا اجتہاد غلط ہے، البتہ آج کے بعد تم دونوں جدا اور میاں بیوی بن کے نہیں رہ سکتے۔ یہ اس کی واضح مثال ہے کہ اجتہاد سے ایسے فرق پڑتا ہے، اور مجتہد جو اجتہاد کی شرائط کو پورا رکھتا ہو وہ مجتہد اللہ کے ہاں ثواب پاتا ہے۔ اور اگر مجتہد ایسا ہو جس نالائق نے رات سونے میں گزاری ہے اور وہ اس کے منہ لگے جس نے رات پڑھنے میں گزار کر کامیابی حاصل کر لی امتحان میں، اس کو باپ مارے گا یا نہیں؟ پٹائی ہوگی یہ نہیں کہ محنت بھی نہیں کی اور رزلٹ بھی اسی طرح ہی آنا تھا۔ پھر یہ اسلامی نظریاتی کونسل جو آپ کی تشکیل پائی ہے، ماشاءاللہ، اس ادارے کو تباہ اور برباد کرنے کے لیے ترکی استنبول ایئرپورٹ پہ وزیر قانون جو تھے، کچھ بات گفتگو شروع ہوئی تو عرض کیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ میں ایسے فیصلہ فرمایا تھا، یہ بات ٹھیک نہیں ہے، وزیر قانون صاحب جو آپ فرماتے ہیں یہ ٹھیک نہیں۔ نظریاتی کونسل کے ممبر بھی تھے، وہ ہم سے پوچھنے لگے کہ بدر پہلے ہوئی تھی کہ احد پہلے ہوئی تھی؟ ہم نے کہا آپ نے زحمت فرمائی پوچھنے کی، یہ تو ہمارے ہاں 8ویں کے بچے کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ بدر پہلے ہوئی تھی یا احد پہلے ہوئی تھی۔ یہ حال ہے اس نظریاتی کونسل کا، اور یہ ماشاءاللہ اجتہاد کی باتیں کرتے ہیں، اللہ کی شان ہے، اس پہ آدمی کیا کہے۔ ایسے مجتہد جو بنتے ہیں نا، خدا کے ہاں شدید رسوائی بھی ہوگی اور پٹائی بھی ہوگی، اور اللہ ذلت کے ساتھ لوگوں میں کھڑا کر کے دکھائے گا کہ یہ آدمی ہے جس نے خدا کے دین پہ جرت کی۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمْ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ۔ لوگوں کبھی اپنی زبانوں کو اتنا نہ کھول دینا کہ تم اپنی رائے سے کہنے لگے ہو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے کبھی یہ فیصلے کرنے نہ بیٹھ جانا، یعنی نااہل ہو ہرگز فیصلہ نہ کرو۔ تو مجتہد کا اجتہاد، اگر اس میں اجتہاد کی صلاحیت ہے، اگرچہ غلطی ہو جائے، محنت کی ہے نا، گہرا ثواب ملے گا۔ آپ کا کیا خیال ہے
کہ امام مالک اور شافعی اور ابو حنیفہ اور احمد بن حنبل رحمہم اللہ جمع ہوں گے، اللہ تعالیٰ نے اگر کہہ دیا کہ رفع یدین نہ کرنا، ابو حنیفہ جو آپ کا فتویٰ تھا یہ ٹھیک تھا، صحیح تھا، اور شافعی آپ کا فتویٰ غلط تھا، تو اللہ اس کو کوئی سزا دے گا؟ ہرگز نہیں۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ امام صاحب رحمۃ اللہ کو زیادہ ثواب ملے گا، خدا کی خوشی اور امام شافعی رحمۃ اللہ کو نسبتاً کم ملے گا۔ اسی لیے یہ ائمہ اتنے کھلے دل کے تھے، وہ کہتے تھے کہ راینا ثواب یحتمل الخطا، ہمارا فتویٰ بالکل درست ہے، خطا کا، غلطی کا احتمال موجود ہے، وہ مذہب غیرنا، اور ہمارے علاوہ اس کے برعکس جو فتویٰ دیا جاتا ہے ہمارا خیال ہے وہ غلط ہے، اگرچہ اس میں صحیح ہونے کا امکان ابھی بھی باقی۔ یہ اجتہاد ہوتا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اجتہاد نہیں فرمایا، سیدنا علی رضی اللہ عنہ ٹوک نہیں دیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس رپورٹ آئی کہ مدینہ منورہ میں فلاں گلی میں فلاں گھر میں مشکوک افراد آتے جاتے ہیں، فرمایا اس عورت کو کل لے کے آؤ مسجد نبوی میں۔ چلے گئے پولیس والے، فوج والے، اس سے جو دروازے پہ فوج اپنے دیکھی، پولیس تو گھبرا گئی، وہ بار بار کہنے لگی مالیہ والے امیر المومنین، میرا اور امیر المومنین کا کیا تعلق ہے، مجھ سے انہیں کیا کام پڑ گیا، میرا اور ان کا کیا واسطہ ہے۔ شدید گھبراہٹ اس پہ طاری ہوئی کہ امیر المومنین مسجد نبوی میں بلا رہے، اور وہ چلی چند قدم اور گری، اور جب گری تو مرد پیچھے ہٹ گئے، چیخی، اور عورتیں محلے میں جو دیکھ رہی تھیں وہ باہر آ گئیں، انہوں نے کپڑے وپڑے ڈالے، چادریں ڈالی اور اسے لے گئی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے انہوں نے کہا کہ امیر المومنین اس کا خون جاری ہو گیا اور بچہ اس کا ضائع ہو گیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا اجتہاد ہی تو تھا، اب اور کیا تھا۔ امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے فرمایا میرا اس خون میں کیا قصور ہے، میں نے تو اسے بلایا تھا تفتیش کے لیے، لیکن یہ ہے ایمان۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا نا کہ جب تیرا دل فتویٰ دے تو وَلَوْ اُفْتَاكَ النَّاسُ، اگرچہ مفتی تیرے خلاف فتویٰ دیں، اپنے دل سے پوچھنا کہ گناہ ہے یا نہیں، اپنے دل سے پوچھنا نیکی ہے یا نہیں۔ یہ دل کبھی کبھی مومن کا ضمیر معیار بن جاتا ہے۔ امیر المومنین کا دل چین لینے دیتا تھا۔ شورا ہوئی، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ یہی مسئلہ رکھا اور کہا اس طرح ہوا ہے اور بچہ ضائع ہو گیا ہے، اور میرا خیال یہ ہے کہ میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کا حضرت کوئی قصور نہیں ہے، آپ کا کیا قصور ہے اس میں؟ ایک عورت کو بلایا گیا، یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا فتویٰ جب ہوگا جب علی بولیں۔ ابو الحسن آپ کیا کہتے ہیں؟ ان کا امیر المومنین میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کا قصور نہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ کا روب اتنا ہے آپ کے عوام پہ کہ کنواری لڑکیاں پردے میں آپ کا نام سن کے کانپتی ہیں، آپ کا اتنا روب ہے امت پہ اس وقت۔ وہ خون جو ہے وہ آپ کی وجہ سے ہوا ہے، اور چونکہ قتل خطا ہے اس لیے آپ اس قتل خطا کے پیسے بیت المال میں جمع کرائیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ناراض بھی ہوئے، غصہ بھی آیا، انہوں نے کہا ابو الحسن کیسا فتویٰ دیتے ہو؟ اور پھر میں کہاں سے پیسے لاؤں گا؟ انہوں نے کہا حضرت فتویٰ یہی ہے، مجھ سے پوچھیں گے تو میں یہی کہوں گا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ چپ ہو گئے، اور پھر فرمایا اپنے بیٹے عبداللہ سے کہ عبداللہ جاؤ میرے قبیلے کو خبر کرو کہ عمر سے یہ بات ہو گئی ہے اور قتل خطا میرے ذمے پڑ گئی ہے، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، چندہ جمع کرو، مجھے پیسے دو، قرض میں لکھ لو، میرے پاس جب آئے تو میں تمہیں ادا کر دوں گا، اور اس بچے کے پیسے مال بیت المال میں دیت میں دیے جائیں اور اس عورت کو دیے جائیں۔ 20 یوں مثالیں ملیں گی، حتیٰ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتہاد کیا ہے اور صحابی رضی اللہ عنہ نے اجتہاد کیا، آپ نے فرمایا بالکل ٹھیک کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کا حکم دیا ہے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے تلوار دی، فرمایا سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے جاؤ اور اس کو قتل کراؤ۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا اللہ کے رسول میں گیا تھا اور اس میں تو وہ بات ہی نہیں ہے جس پہ قتل کرنا ہے، آپ نے علی بہت اچھا کیا۔ مجتہد کا اجتہاد اگر وہ اہل ہے تو چاہے وہ غلط بھی ہو جائے گناہ گار، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے
کہ مجتہد کا اجتہاد اعمال میں ہوتا ہے، فقہ اصغر میں ہوتا ہے۔ فقہ اصغر کیا ہوتی ہے؟ فقہ اصغر چھوٹی فقہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، زمینوں کی تقسیم، سیاسی مسائل یہ ہوتے ہیں۔ فقہ اکبر عقیدہ ہے، اور عقیدے میں اجتہاد نہیں ہوا کرتا۔ اب یہ جو بات ہے نا، یہ پوری سننا، ایسے نہ ہو درمیان میں اٹھ جاؤ تو بات ہی نہ سمجھ میں آئے۔ جسے جانا ہے پہلے چلے جاؤ تاکہ تمہیں بات ہی پوری نہ ملے۔ عقیدے میں دو طرح ہوتی ہیں، ایک چیز ہے جس میں کسی مجتہد کا کوئی اجتہاد نہیں ہوتا، اللہ ایک ہے، اب کیا یہاں اجتہاد کر لینا ہے؟ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے آخری نبی ہیں، کیا اجتہاد کرنا ہے؟ قیامت برحق ہے، کیا اجتہاد ہے؟ کچھ بھی نہیں، قطعی چیزیں ہوتی ہیں، مائنس پلس کی طرح۔ اور اجتہاد کی ایک قسم جو عقیدے کی تشریحات میں چلتی ہے، اور بعض ایسے عقائد جن کا تعلق کفر اور اسلام سے نہیں ہوتا، دوسرے درجے کے عقیدے ہوتے ہیں، اس میں مجتہد اجتہاد کرتا ہے، اور اس میں مجتہد اگر اہل ہو تو وہی کلیہ اور قاعدہ ہے، اسے کبھی گناہ نہیں ملے گا، اور نہ اہل آدمی ہوگا تو پٹائی ہوگی، اور اگر اہل ہو اور پھر بھی اجتہاد غلط ہو جائے کوئی پرواہ نہیں۔ مثلا اللہ تعالیٰ کی صفات اس کی ذات کا حصہ ہیں یا اس سے الگ ہیں؟ ایک، تین، پانچ، سات، یہ سب طاق ہے نا، یہ طاق اس ایک، تین، پانچ، سات کا حصہ ہے یا اس سے الگ ہے؟ جفت 2، 4، 6، 8، یہ 2، 4، 6، 8 اپنی جگہ پہ جفت ہیں، لیکن ان کی یہ صفت دوہرا ہونا ان کا حصہ ہے یا اس سے الگ ہے؟ اللہ تعالیٰ کی صفات اللہ کی ذات کا حصہ ہیں یا ذات الگ ہے اور صفات الگ ہے؟ یہاں پہ اجتہاد ہوا ہے۔ ہمارے جتنے صوفیاء کرام ہیں یہ سب کے سب اللہ کی صفات کو اس کی ذات کا حصہ مانتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات پر یہ زائد ہیں۔ اہل تشیع اللہ کی صفات کا حصہ مانتے ہیں۔ ہمارے یہاں اشاعرہ میں بہت سے حضرات اور بہت سے حنفی صوفی اللہ کی صفات کو اس کی ذات طیبہ کا حصہ مانتے ہیں۔ یہاں اجتہاد ہوا ہے، ہم کہتے ہیں دونوں ٹھیک ہے، مانتے ہو تو بھی ٹھیک ہے، زائد مانتے ہو تو بھی ٹھیک ہے، کوئی اتنی بات ہی نہیں۔ ہمارے نزدیک یزید لعنت کیے جانے کے قابل ہے۔ ائمہ حنفیہ میں یہ بحث جب آئی تو بلخ اور بخارا میں اختلاف ہوا۔ بلخ کے فقہا نے کہا ہم لعنت کریں گے، بخارا کے فقہا نے کہا دیکھو ہمارے ہاں اصول طے پا گیا ہے کہ جب تک موت کفر پہ واقع نہ ہو ہم کسی پہ لعنت نہیں بھیجیں گے۔ تو کیا یزید کی موت کفر پہ واقع ہوئی تھی؟ مثلا کوئی ایک آدمی آپ کافر لے لیں، مثلا ٹرمپ ہے، ٹرمپ پہ لعنت بھیجنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ وہ زندہ ہے۔ کون کہہ سکتا ہے کہ اس کی موت کس چیز پہ واقع ہوگی؟ ایمان پہ واقع ہو جائے وہ ہم سے اچھا مومن ہوگا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس نے ایمان کو جب قبول کیا اور ساتھ ہی موت واقع ہو گئی تو گناہ کوئی نہ رہا نا۔ اور اگر کفر پہ ہی موت واقع ہو جائے تو پھر بھی لعنت کرنا کوئی اچھی بات ہے، وہ بھی اس وقت جب کسی کو ضرورت پیش آئے۔ علماء بخارا نے کہا جب تم نے یہ چیز طے کر دی ہے ایک اصول کی تو یزید کی موت کفر پہ واقع ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی؟ ائمہ بلخ نے کہا یقیناً کفر پہ مرا تھا، کیونکہ اس نے جب مدینہ منورہ پہ حملہ کرایا ہے اور مکہ مکرمہ میں حملہ کرایا ہے تو مکہ مکرمہ میں جب اس کی موت کی خبر پہنچی ہے تو عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ اٹھے اور انہوں نے کہا شام والو وہ تمہارا شیطان مر گیا، خبر مجھے پہنچ گئی ہے۔ مکہ مکرمہ دنیا میں پہلی مرتبہ دارالخلافہ بنا 9 سال تک، اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی خلافت۔ تو عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے اعلان کیا، انہوں نے کہا قد مات طاغوتکم یا اہل الشام، شام والو وہ تمہارا مر گیا مردار وہ یزید۔
اور یزید نے مدینہ منورہ کے متعلق حکم دیا، اس سے کہا انہیں سیدھا کر دو، میرے خلاف اٹھیں۔ مسجد نبوی بند کر دی گئی، 3 دن تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف اور مسجد نبوی میں گھوڑے بندھے رہے، اور اس کے بعد جا کر کے مسجد نبوی کی صفائی ہوئی ہے۔ علماء بلخ نے جب یہ چیزیں پیش کی، انہوں نے کہا یہ کفر نہیں ہے تو اور کیا ہے حضرت؟ یہ سب چیزیں آئیں۔ اب یہاں پہ پہنچ کے اجتہاد ہے، کچھ نے کہا کفر پہ نہیں مرا، جس پہ ثابت ہوا ہے کفر پہ مرا ہے وہ کہتے ہیں لعنت بھیجو۔ جساس جیسے فقیہ ہمارے اس میں شامل ہیں، اہل بلخ شامل ہیں، اور علماء بخارا نے کہا نہیں ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے، یہ اس نے کیے ہیں لیکن یہ قتل عام ہے، حرب حرمتی ہے، یہ چیزیں ہوئی ہیں، مگر مرتے ہوئے اس نے کلمہ پڑھا یا نہیں پڑھا ہمارے پاس کوئی شہادت نہیں، اس لیے اس بات کو چھوڑ۔ یہ چیز ہے جو ائمہ کے اجتہاد میں اگر دوسرے درجے کے عقیدے میں آئے۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں حیات ہے، یہ دوسری مثال دے رہے ہیں مختصر سے۔ دوسرا بھی کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں حیات ہے، وہ کہتا ہے یہ عقیدہ ہے، وہ کہتا ہے یہ عقیدہ ہے، وہ کہتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں ہیں، ان کی قبر جنت کا ٹکڑا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری بات سنتے ہیں سلام کو۔ وہ کہتا ہے ایسے نہیں ہے، یہ جنت جسے تم کہہ رہے ہو یہ برزخ کا مقام ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم برزخ میں سن رہے ہیں۔ تیسرا عالم دین ہے، وہ کہتا ہے یار تم دونوں ہی ٹھیک کہتے ہو، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نفس حیات مانتے ہو نا کہ وہ زندہ ہیں تو بس کافی ہے۔ اس بحث میں کیا پڑھنا ہے کہ یہ قبر شریف جنت میں ہے یا برزخ کا ٹکڑا ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح لٹائے گئے تھے پہلے دن آج بھی اسی طرح ہیں، وہ سلام کو سنتے ہیں اور خوش نصیب ہیں جن کا وہ جواب بھی دیتے ہوں گے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کی تفصیلات میں مت جاؤ، دونوں ٹھیک، دونوں صحیح کہتے، اور ایک کہہ کے سنتے ہی نہیں، ان کی وفات ہو گئی۔ یہاں پہنچ کے کہیں گے کہ اب تم اہل السنہ کی بات نہیں کر رہے، یہ بات تم معتزلہ کی کر رہے ہو، تم کسی اور طرف کو جا رہے ہو، یہ مسلک اور یہ چیزیں معتزلہ کی تھیں، ہماری نہیں۔ اس لیے اجتہاد کے یہ مراتب ہیں، ایک قطعی پکے یقینی عقیدے ہیں، اس پہ اجتہاد نہیں ہو سکتا، اور ایک عقائد دوسرے درجے کے ہیں، دوسری کیٹیگری کے ہیں، اس میں اجتہاد ہوتا ہے۔ یہ آئندہ دیکھیے، جہاں تک آپ کے پہلے سوال کا تعلق ہے کہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ان کے پڑھنے میں کیا فرق ہے؟ تو فرق یہ ہے کہ ایک آدمی ذات پاک کا نام لیتا ہے یا اللہ، یا اللہ کی ذات کا نام ہے، یہ زیادہ افضل۔ رحمان، رحیم، کریم، غفار، ودود، یہ سب اللہ کے صفاتی نام ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام لینے میں بھی بہت بڑی عبادت اور ثواب ہے، لیکن اللہ کی ذات کا نام لینا یہ زیادہ ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءِ الْحُسْنَى، اور جتنے بھی اچھے نام ہیں اللہ ہی کے ہیں، فَادْعُوهُ بِهَا، اپنے پروردگار کو پکارا کرو اللہ کے اچھے ناموں سے۔ اللہ تعالیٰ کے اچھے ناموں سے اس کو پکارنے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ جا کر سورہ ہود پڑھیے۔ سورہ ہود میں آتا ہے کہ ایک نبی علیہ السلام نے کہا ان ربی قریب مجیب، میرا پروردگار میرے قریب بھی ہے اور میری دعاؤں کو سننے والا بھی ہے۔ اس کو بار بار پڑھنا چاہیے، ان ربی قریب مجیب۔ ایک نبی علیہ السلام نے کہا ان ربی رحیم ودود، میرا رب بہت مہربان ہے اور مجھ سے بڑی محبت کرتا ہے، اس کو بار بار پڑھنا چاہیے، ان ربی رحیم ودود۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا ان ربی لطیف لما یشاء، یہ سورہ یوسف علیہ السلام میں ہے، میرا پروردگار جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے نا تو بڑے باریک راستوں سے وہ اپنی منزل تک کسی کو پہنچا دیتا ہے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ کے نام لیے، مختلف انبیاء علیہ السلام نے جو اللہ کے مختلف نام لیے ہیں ان کو پڑھنا چاہیے، یا رحیم یا کریم یا مجیب یا قریب یا رحیم یا ودود یا جواد، اس طرح پڑھنا چاہیے۔ یا پھر دوسرا طریقہ، پہلا ایک طریقہ تھا کہ آیات سے، دوسری اس طرح، تیسری طرح بھی پڑھا جا سکتا ہے، الرحمن الرحیم المالک القدوس، ان کو ملایا بھی جا سکتا ہے، الملک القدوس المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ یہ چاروں طریقے اللہ کے نام پڑھنے کے پڑھنے چاہیے، اور اللہ کے ناموں کو پڑھنے کے غیر معمولی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اس سے بڑی کوئی بات ہے، تقدیر بدل جاتی ہے۔ اتنی بڑی یہ چیز ہے، یہ خزانہ لے جاؤ آج، یہ خزانہ ہے، یہ لے جاؤ۔ اللہ کے نام پڑھنے سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ اگر طبیعت پہ غصہ طاری ہونا تو اللہ کے ناموں میں سے یا رحمان یا رحیم یا کریم، وہ چیزیں جو غصے کے برعکس ہیں، یہ پڑھتے رہنا چاہیے۔ طبیعت میں بہت ہی زیادہ نرمی آ جائے کہ جہاں غصہ دکھانے کا تھا وہاں بھی نہیں دکھتا، وہاں پھر یا قہار یا جبار، یہ چیزیں پڑھنی چاہیے، طبیعت بدل جاتی۔ رزق کی تنگی ہو جائے یا رزاق یا کریم، یہ پڑھنی چاہیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی بیمار ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وہ بار بار یہ کہے کہ یا حلیم یا کریم یا حلیم یا کریم یا حلیم یا کریم، ہمیشہ بیماری میں یہ پڑھتے رہنا چاہیے، یا حلیم یا کریم یا حلیم یا کریم۔ ہمارے شیخ کا جب انتقال ہوا مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، تو ان کے خلفاء نے لکھا ہے کاش وہ یہ حدیث بھی نقل کر دیتے، یا جنہوں نے لکھا ہوگا انہیں اس حدیث کا پتہ نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا شیخ جب بالکل آخری لمحوں پہ آ گئے اور کوئی ہوش و حواس نہیں رہے دنیا میں کیا ہو رہا ہے، تو بار بار کہتے تھے او کریم او حلیم او کریم او حلیم، یہ وہی تھا یا کریم یا حلیم یا کریم یا حلیم۔ ہمیشہ اس کی عادت ڈالنی چاہیے تاکہ مرتے ہوئے بھی زبان سے یہی نکلے، یا حلیم یا کریم یا حلیم یا کریم۔ یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم بیمار ہو جاؤ نا تو پھر یہ پڑھا کرو کثرت سے، یا حلیم اے وہ ذات جس نے مجھے میرے گناہوں سمیت برداشت کیا ہے، مٹا نہیں دیا۔ اگر یہ بیماری اس لیے ہے کہ مجھے میرے گناہوں کی سزا دینی ہے تو کرم فرما نہ دے، یا کریم اے وہ ذات جو عزت دیتی ہے، اس بیماری میں اللہ ایسے نہ ہو کہ بالکل ہی رسوا ہو جاؤں، پیسے ہی نہ رہے، مانگنا پڑ جائے، اس بیماری میں ایسے نہ ہو کہ محتاج ہو جاؤں اور لوگ جوتے کی نوک پہ رکھیں۔ یہ مطلب ہے اس کا، یا حلیم یا کریم بار بار پڑھو۔ اللہ کے ناموں میں اتنی قوت ہے، تقدیر کو بدل دیتے ہیں۔ حروف مقطعات کے متعلق یہ کاف ہا یا عین صاد جو ہے نا، اس کے متعلق سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ اللہ کے اسماء الحسنی میں سے جو حضرات حج اور عمرے کے لیے جاتے ہیں اور وہاں سے چیزیں لا کے لوگوں کو دیتے ہیں، بھائی بہت اچھا کرتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ایسے کرتے تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ زمزم لے جاتی تھی اور مکہ مکرمہ سے پھر مدینہ منورہ میں بانٹتی تھی۔ مدینہ منورہ سے جو نسبت مکہ مکرمہ سے کھجوروں کو، تسبیح کو، کسی بھی چیز کو ہوتی ہے، یہ چیزیں اصل میں مسائل سے کم اور محبت سے زیادہ تعلق رکھتی ہیں۔ کتے کے پاؤں چوم رہا تھا، سعدی رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے، تو کسی عقل مند نے دیکھا اور اس نے کہا مجنوں یہ بھی کوئی کام ہے کرنے کا؟ اس نے کہا سچ کہتے ہو یہ کام کرنے کا تو نہیں ہے، لیکن یہ کبھی کبھی لیلا کے کوچے میں گھومتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس لیے جن چیزوں کے ساتھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہو جاتا ہے نا، حرمین شریفین کا، اصول کی بات عرض کریں آپ سے۔ اللہ نے فرمایا من یعظم شعائر اللہ،
اور لوگوں جو ان چیزوں کا احترام کرتا ہے جن چیزوں کو دیکھ کر میں یاد آتا ہوں، فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ، اس کا پروردگار اسے قیامت میں اس ادب اور احترام کا صلہ دے گا۔ یہ جو مسجد کو دیکھ کے سگریٹ نیچے کر لیتا ہے نا، یہ اس کا ادب ایسا ہے، فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ، اس کے پروردگار کے نزدیک یہ ادب اور احترام اللہ نے کہا ہے میں اسے اجر دوں گا۔ اللہ اس ادب پہ بخش دیتا ہے۔ کتنے واقعات ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے اس احترام پہ اللہ بخش دیتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام نہیں کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھوکتے تھے بلغم، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ زمین پہ نہیں گرنے دیتے تھے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ام حرام کے ہاں تشریف لے جاتے تھے، اور ام حرام کے ہاں جا کر فرماتے تھے کچھ کھانے کو ہے، وہ کہتی تھی ہے، پھر وہ ستو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کرتی تھی، کبھی کبھی بستر بچھا دیتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چمڑے کے بستر پہ دوپہر کو سو جاتے تھے، جب اٹھتے تھے تو ام حرام رضی اللہ عنہ شیشی لے کے کھڑی ہوتی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پسینہ اس پہ گرا ہوا ہوتا تھا، چمڑے پہ جذب نہیں ہوتا تھا، اس پسینے کو شیشی میں ڈال لیتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن پوچھا یہ کیا کرتی ہو؟ کہ اللہ کے رسول مدینہ منورہ میں جب شادی ہوتی ہے تو دلہن کو لگاتے ہیں، ایسی خوشبو پھر مدینہ منورہ میں ملتی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے سے خوشبو آتی تھی۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے متعلق آیا ہے صحیح بخاری میں، کسی نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ سب سے زیادہ اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ترین آدمی کون تھا، جس نے اپنے آپ کو فنا کر دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسے ہی اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے لگا ہو جیسے حضرت رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے۔ 16 صحابہ رضی اللہ عنہ نے گواہی دی، انہوں نے کہا یہ عبداللہ ابن مسعود ہم میں سے ایسے ہیں، ان کو دیکھو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، بالکل عبداللہ ان میں گھل گئے۔ اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا احترام اتنا بڑھ گیا تھا، اتنا بڑھ گیا تھا کہ لوگوں نے ابو درداء رضی اللہ شام، انہوں نے کہا شام سے آئے اور مجھ سے مسئلہ پوچھتے ہو، کمال کرتے ہو۔ الیس فیکم صاحب النار الوسادہ، ابھی تم میں وہ ہستی موجود ہے عبداللہ جس کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے ہوتے تھے، مسواک ہوتی تھی، تکیہ ہوتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر پہ جاتے تھے، جہاں کہیں فرماتے تھے کہ سواری روکو مجھے نیند آ رہی ہے، تو عبداللہ تکیہ پیش کر دیتے تھے، تکیہ ہمیشہ اپنے پاس رکھتے تھے۔ عبداللہ مسواک رکھتے تھے، جب فرماتے وضو کرنا ہے مسواک پیش کرتے تھے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہیں جانا ہے تو اٹھ کے جوتے پہناتے تھے۔ یہ چیزیں آتی ہیں طبیعت کی وجہ سے، طبیعت میں جب عاجزی اور انکساری ہوتی ہے نا پھر ایسے ہی ہوتا ہے۔ یہ کتابیں پڑھا کرو یار، بہت کچھ آدمی سیکھتا ہے۔ فیروز خان نون پرائم منسٹر تھے نا، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے مائی میموری، کراچی سے چھپی ہے، پڑھنا چاہیے۔ یہ طبیعت میں قدرتی چیزیں ہوتی ہیں، متکبر اور مغرور جو ہوتا ہے نا اس کا سر ہی نہیں جھکتا۔ یا اللہ کس بات مصیبت میں تم مغرور بنے ہوئے، عاجزی آدمی پہ طاری ہوتی ہے اس کا سر ہی نہیں اٹھتا۔ ہنستا مسکراتا چہرہ ہوتا ہے، اس کو ہنسنے مسکرانے سے فرصت ہی نہیں ملتی، حتیٰ کہ غم میں بھی اور مرے تو بھی مسکرا ہی رہا ہوتا ہے۔ چہرے پہ کرختگی سختی مٹتی ہی نہیں، بہت سی چیزیں تبھی ہوتی ہیں۔ فیروز خان نے لکھا ہے نون نے کہ میں جب دلی اترا وزیر اعظم کی حیثیت سے تو میرے پیچھے بیوی میری بھی اتری، تو انہوں نے ساڑی باندھ رکھی تھی، جو ہندوستانی عورتوں خواتین کا ہے کہ ساڑی اور نیچے جوتی چپل، اس زمانے کا رواج تھا۔ تو میری اہلیہ سیڑھیوں سے جب اتری تو ان کی جوتی پاؤں سے نکل گئی، اور وہ جوتی لڑکتی ہوئی، لڑکنے کا لفظ مناسب رہے گا نا،
جوتی لڑکتی ہوئی پنڈت جواہر لال نہرو تھے ان کے پاؤں میں جا گری، وہ استقبال کے لیے آئے ہوئے تھے۔ تو جو میری اہلیہ بالکل آخری سیڑھی پہ قدم انہوں نے رکھا تو اس سے پہلے نہرو نے، وزیر اعظم ہندوستان نے، جوتی اٹھا کے ان کے سامنے رکھی ہوئی تھی تاکہ سہولت سے پہن سکیں۔ یہ ایک طبعی مزاج ہے انکساری اور عاجزی کا، مگر نہ پرائم منسٹر اور کسی کی بیوی کی جوتی یوں سیدھی کر دے، کیوں؟ ہم تو چھینٹ نہ پڑنے دیں۔ بڑے حضرت احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک خلیفہ تھے نعمان، تو جب 47 کی تقسیم ہوئی نا تو کسی نے کہا حضرت بھوپال میں بھی فسادات ہوئے اور آپ کے خلیفہ جو نعمان ہیں رات چلتے میں کسی نے اندھیرے میں مکہ مار دیا، اور میر نعمان نے کہا کچھ نہیں، اور ہم ہوتے تو ایک کے بدلے میں 10 رسید کرتے، پتہ چلتا ہم مسلمان ہیں۔ حضرت نے فرمایا ہم نے تو میاں میر نعمان کو اس وقت مسلمان مانا جب اس مکے کو کھا کے بالکل خاموشی سے سر جھکائے چلے آئے کہ پورے ملک پہ یہ آفت ہوئی ہے، جواب دینا مناسب۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو نسبتیں جڑتی ہیں، بیت اللہ سے جو نسبتیں جڑتی ہیں، وہ ادب اور احترام جو سینے میں دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا ہے نا، یہ ادب اور احترام اتنا گہرا ہو جاتا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جیسے آدمی اتنے مصروف مدینہ منورہ میں جا رہے ہیں، دور ایک گھر میں کیا کرنے؟ پانی پینے۔ امیر المومنین آپ پانی پینے، فرماتے تھے اس پیالے میں پانی پلاؤ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیا کرتے تھے۔ تو پیالہ نکالا جاتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیالے میں ڈال کے ایک مرتبہ تشریف لے گئے تو انہوں نے عرض کیا حضرت کیا بتائیں کل رات چوری ہو گئی اور چور سارا گھر چھوڑ گیا، وہ پیالہ لے گیا۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بار بار فرماتے نعمت ساری، نعمت ساری، کیسا خوش قسمت چور تھا، کیسا زبردست چور تھا، کیسا اچھی انتخاب کرنے والا چور تھا، چنا بھی تو کیا چنا۔ اس لیے کہ نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر وہ آدمی جن چیزوں کو دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے نا، اس کی عزت کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کے دل میں ایمان باقی۔ علماء کو دیکھ کر عزت اور احترام سے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ اس مولوی صاحب کا کمال نہیں ہے، یہ اس کے ایمان کا کمال ہے۔ وہ کہتا ہے حضرت اللہ کے اچھے بندے ہیں، دعا فرمائیں گے قبول ہو جائے گی، میں گناہ گار آدمی ہوں، ان کو اللہ سے نسبت ہے۔ اس نسبت کا جو احترام ہے نا، اللہ نے کہا میں یعظم شعائر اللہ، اور جو ان چیزوں کا احترام کرتا ہے جن کی نسبت مجھ سے ہے، فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ، اس کے پروردگار کے نزدیک کہ اس کا بڑا کام ہے جس پہ اللہ قیامت میں اسے اجر دے گا۔ بہت واقعہ